اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت نام سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، اولئک یہی لوگ ہیں، علی اوپر، ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جو پیچھے متقین کی 6 کوالٹیز ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد اب اس آیت مبارکہ میں اس کا رزلٹ بتایا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہیں وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفلحون مفلح سے ہے۔ مفلح ایسے کسان کو کہتے ہیں جو زمین میں شدید محنت کرتا ہے۔ کیسی محنت کرتا ہے کسان؟ زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس بیج کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس سے جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس فصل کو گرمی سردی ہر طرح کی تکلیف دہ چیز سے بچاتا ہے، اور پھر آخر میں اس فصل کو کاٹ کے اس سے اپنی محنت کا معاوضہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ متقین کی کوالٹیز جس کے اندر ہوں گی وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے اور وہی کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا معیار بتا دیا گیا۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کا معیار جہنم کی آگ سے آزادی اور جنت کا پروانہ مل جانا کامیابی، جس کو اللہ نے کامیابی قرار دے دیا، جو سرٹیفائیڈ کامیابی ہے۔ آج ہم لوگوں کے ہاں کامیابی کے معیارات مختلف ہو گئے۔ کامیابی کس کو قرار دیتے ہیں ہم؟ دنیا کی ڈگریز لے لینا، بہت اعلیٰ جاب کا مل جانا، گھر اچھے بنا لینا، ان کی تزئین و آرائش کر لینا، اچھی گاڑی لے لینا، جبکہ اللہ رب العزت کامیاب کہتے ہیں جو رب کا فرما بردار ہو گیا، جو رب کی ہدایت کے راستے پہ چل پڑا۔ اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں کہ کامیاب ہونے والوں کے لیے اب ہم نے یہ جو کوالٹیز پڑھی تھی اس کو بیک سے دیکھیں۔ اللہ نے بتایا کہ کامیاب وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور ہدایت کس کو ملے گی؟ پیچھے ہم نے پڑھا ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی رب سے ڈرنے والوں کو۔ اور اس سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ میں دیکھا اللہ نے دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا کر دیجئے۔ جب ہدایت رب سے طلب کی تو رب نے جواب میں بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر ان متقین کی 6 صفات بتا دی گئی، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے۔ ہدایت یافتہ لوگ یہ رکھنے والے ہوں گے۔
تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کوالٹیز کو ایک دفعہ دیکھیں. کون سی کوالٹیز؟ غیب پہ ایمان لانا، جو چیز نظر آ رہی ہے اور جو پوشیدہ ہے، رب کے احکامات اس پہ ایمان لانا. اقامت صلاۃ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو نماز کا قائم کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے. جو رزق رب نے دیا اسے رب کے راستے میں خرچ کرنا، یہ رزق کی پاکیزگی کا باعث ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے. پھر صفت بتائی گئی ان کی چوتھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا، تمام انبیاء پہ جتنی کتب نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کا یقین کرنے والے ہیں. آخرت کو صرف زبان سے نہیں کہتے کہ ایک دن آئے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنی ساری زندگی کی فصل جو ہم نے بوئی ہے اس کا پھل ہم پا لیں گے، بلکہ ہر عمل آخرت پہ نگاہ رکھتے ہوئے کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے سے چھوٹا عمل میں کر رہا ہوں اس کا مجھے آخرت میں کیا صلہ ملنے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کی صفات بتائیں کہ یہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو آج کا ہمارا عمل کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بھی کامیابی کے سٹینڈرڈ کو نوٹ کرنا ہے. جو رب نے کامیابی کا سٹینڈرڈ بتایا، ان 6 کوالٹیز کو اپنے اندر بھرپور طریقے سے راسخ کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب کے ہدایت یافتہ اور رب کے کامیاب بندوں میں شامل ہو جائیں. اگر ہمیں دنیا کی کامیابی چاہیے، اگر ہمیں اخروی ہمیشہ کی کامیابی چاہیے، تو ہم نے اس کتاب سے فائدہ اگر ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پھر رب کی طرف سے ہمیں خوشخبری ہے کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، ہم رب کے بتائے ہوئے کامیاب لوگ ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اندر ان تمام کوالٹیز کو راسخ کر دے جو متقین کی کوالٹیز ہیں، جو قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی کوالٹیز ہیں، اور جو ہمیشہ کے کامیاب لوگوں کی کوالٹیز ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.